اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم مضمون اردو سبق نمبر 10 اور صفحہ نمبر 50 اور سبق نمبر 10 ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال۔ شیخ سعدی ایک شخصیت ہیں، انتہائی متقی اور عالم اور حکیم، یعنی حکمت کی باتیں سکھائیں انہوں نے، اور اقوال قول کی جمع ہے۔ قول بات کو کہتے ہیں یا کہاوت کو، اس کا مطلب ہے کہاوت یا ضرب المثل، یعنی وہ فکرہ جو کئی سال کے تجربے کے بعد دانائی کی بات کے طور پر مشہور ہو جائے، اور اس کے علاوہ یہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسے کہاوت، قول یا ضرب المثل کہتے ہیں۔ اس میں ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے جو کئی سالوں کے انسانی عقل کا نتیجہ یا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے شخصیت کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دوں گی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، اور جس وقت آپ پیدا ہوئے وہ وقت سلطان زنگی کا دور تھا، یعنی جس وقت تاتاری ایران پر قابض ہونا چاہ رہے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کم عمری میں ہی وفات پا گئے۔ تو آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد آپ بغداد کے علماء سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد آپ جو ہے آپ کو سیر و سیاحت کے آپ بہت شوقین تھے، لہٰذا آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیر و سیاحت کے لیے نکل گئے۔ آپ نے مختلف ممالک کی سیر کی، اور جن میں مکہ معظمہ گئے، اس کے علاوہ مدینہ، شام، عراق، اور اس کے علاوہ کئی ممالک کی آپ نے سیر کی، اور سیر و سیاحت کے دوران آپ نے 14 حج بھی کیے۔ اس کے بعد 665 ہجری میں آپ واپس شیراز آ گئے، اور آپ نے جو سیر و سیاحت میں جو تجربات اور مشاہدات تھے ان کو شاعری میں بیان کیا، اور مختلف حکایات میں یعنی کہانیوں کی صورت میں بھی بیان کیا، جیسا کہ آپ کی کتاب شاعری کی بھی ہے اور آپ کی نثر کی بھی کتاب ہے۔ تو آپ نے بڑے سے بڑے مضمون کو بھی کم الفاظ میں بیان کیا، یعنی جیسے سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، آپ نے اس طرح سے انداز اپنایا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ شاعری کی جو کتاب ہے وہ ہے مثنوی بوستان، اور نثری جو کتاب ہے اس کا نام ہے گلستان، اور یہ صرف جو ہے وہ ایشیا میں ہی مشہور نہیں ہے بلکہ مغربی ممالک میں بھی آپ یہ دونوں بہت مشہور ہیں، بہت ان کو شہرت عزت حاصل ہے، اور آپ کی ان کتابوں کے جو ہے وہ ترجمے مختلف زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، لہٰذا ایران چونکہ ایشیا میں ہے، مشرق میں ہے، اس لیے آپ کو حکیم مشرق بھی کہا جاتا ہے، یعنی مشرق کے دانا۔ اور اس کے ساتھ آپ کا ایک اور بھی لقب ہے معلم اخلاق، یعنی اخلاق سکھانے والے، آداب سکھانے والے، طور طریقے سکھانے والے۔ تو یہ تھی آپ کے حالات زندگی۔ اب جو ہے سبق کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے آپ نے۔ آپ کی مختلف جو ہے وہ حکایات ہیں، اس میں ہے کہ دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، یعنی لوگوں کے ساتھ بھی نیکی کر۔ اللہ نے جیسے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، تم بھی لوگوں پر اسی طرح سے احسان کرو۔ 2 آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ بے عمل عالم ایسے ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو وہ روشنی دے رہا ہے لیکن وہ خود اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے، اور وہ شخص جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے،
کیونکہ دوست کو انسان بہت سے راز سے بھی آگاہ کر دیتا ہے۔ دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہ، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ، یعنی جو لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ مت کرو۔ بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے۔ بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا۔ جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہوگی۔ حاسد کے لیے بددعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، یعنی پہلے ہی وہ اتنی تکلیف میں ہے کہ اس کے بددعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے، مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ کتا اگرچہ دنیا کی یعنی کم تر اس کی لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کم تر ہستی ہے، لیکن اگر وہ کتا حق شناس ہے، وفادار ہے، تو وہ ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ یعنی حق شناس ہے، کتا انسان کا وفادار ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کا وفادار نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، لہٰذا وہ کتا اس ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ اچھا بچوں، آگے دیکھیں، مختصر سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کا نام بتائیں۔ شیخ سعدی کی نظم کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے بوستان، یعنی شعری کتاب، اور نثر کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے گلستان۔ آگے جو بچوں ہے سوال نمبر 3، درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ اب یہ مرکبات ہیں، مرکبات کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ مل کر مرکب بنتے ہیں۔ تو حکیم مشرق یہ 2 الفاظ ہیں، اس لیے ان کا جو مفہوم بتانا ہے، مفہوم واضح کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے معنی بتانا ہوتا ہے۔ حکیم مشرق یعنی مشرق کا دانا، معلم اخلاق، اچھے طور طریقے سکھانے والا، حکمت و دانش، دانائی اور عقل، ادب عالیہ، اعلیٰ ادب، سیر و سیاحت، سفر کرنا، گھومنا پھرنا۔ آگے دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ معنی آپ کے پاس یہ موجود ہیں۔ مال کے معنی ہے دولت یا جائیداد۔ صحبت کے معنی ہے میل جول یا اکٹھا رہنا۔ حق شناس، حق کو پہچاننے والا۔ دانش، عقل۔ اگلا سوال ہے بچوں، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد یعنی الٹ: دنیا، آخرت، دوست، دشمن، بد نصیب، خوش نصیب، مصیبت، راحت، بے عمل، باعمل۔ اس کے بعد ہے کہ شیخ سعدی کے اقوال پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں۔ بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی؟ نظر، سوچ، صورت یا سیرت، تو اس کی سوچ اچھی نہیں ہوتی۔ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بناتا ہے؟ طاقتور، دوست، شیر یا کتا؟ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بناتا ہے۔ کون دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے؟ جھوٹا، بد کردار، بے عمل یا کتا؟ تو دنیا کی ذلیل ہستی کتا شمار ہوتا ہے۔ کس کے لیے بددعا کی ضرورت نہیں؟ حاسد کے لیے بددعا کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو ستانے والا کیا ہے؟ لوگوں کو ستانے والا بد نصیب ہے۔ شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ شیخ سعدی شیراز میں پیدا ہوئے۔ اور آگے ہے الفاظ سے جملے بنائیں۔ تو جملے میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں، لیکن آپ نے 1-2 جملے اس کے ہر لفظ کے ساتھ بنانے ہیں۔ مشل کے معنی ہے چراغ یا روشنی، دیا، یعنی بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل۔ اور اس کے علاوہ 2 جملے آپ نے خود بھی بنانے ہیں۔ نعمت، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قدر، نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یا ایک اور جملہ بھی ہے قدر کا، اہل علم کی قدر کرنی چاہیے۔
لقب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حاسد حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔